بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کبریٰ اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ ہے۔ اس کو بدر عظمیٰ بھی کہتے ہیں، اس کو بدر القتال بھی کہتے ہیں، اور قرآن نے اس کا نام یوم الفرقان بھی رکھا ہے۔ اس کی جو تاریخ ہے 17 رمضان 2 ہجری بروز جمعۃ المبارک۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس دن 2 گروہ آپس میں لڑے اسی دن اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اسی کو مد نظر رکھ کر علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا جو نزول ہوا وہ 17 رمضان کو ہوا۔ یہ ایک اضافی بات میں نے آپ کو بتا دی۔ مدینہ سے جو روانگی ہے یہ 8 یا 12 رمضان کو ہوئی، دونوں اقوال ہیں۔ لفظ بدر کا مطلب ہے 14ویں رات کا چاند، اور یہاں جو بدر ہے غزوہ بدر میں تو یہ ایک بستی بھی تھی، وہاں پہ ایک کنواں بھی تھا، تو اس وجہ سے اس کو بدر کہا جاتا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ بدر نامی ایک شخص تھا، اس نے یہ بستی آباد کی تھی، اس کی طرف نسبت ہے۔ قرآن میں اس کو یوم الفرقان کہا گیا، حق و باطل میں فرق کرنے والا دن۔ بدر کا فاصلہ کتنا ہے؟ PPSC میں یہ سوال آ چکا ہے، تو مدینہ سے 80 میل کا فاصلہ ہے، جبکہ مکہ سے جو اس کا فاصلہ ہے وہ 220 میل ہے۔ اس کا تفصیلی ذکر سورۃ انفال میں ہے۔ سورۃ انفال اس کا دوسرا نام سورۃ بدر بھی ہے، کیونکہ اس کا تفصیلی ذکر ہے۔ اس غزوے کے جو اسباب ہیں، قریش کی اسلام دشمنی ہے، تجارتی شاہراہوں کا مسلمانوں کے قبضے میں آنا ہے، اور ایک شخص ہے عمر بن حضرمی، اس کا قتل۔ یہ کل بھی ہم نے مختصر اس کا اشارہ کیا تھا کہ سریہ نخلہ جس میں حضرت عبداللہ بن جحش امیر تھے، عمر بن حضرمی حضرت واقد بن عبداللہ کی تیر سے ہلاک ہوا، اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ غزوہ ہوا۔ ابو سفیان کا قافلہ، یہ وہی قافلہ ہے، کل ہم نے غزوہ ذوالعشیرہ میں اس کا تذکرہ پڑھا تھا کہ وہ قافلہ بچ کے نکل گیا تھا۔ اس قافلے میں آپ دیکھیں 1000 اونٹ اور 50,000 دینار مالیت کا سامان، جو تقریباً 62 کلو سونے کی مالیت ہے، اور اس قافلے کے جو محافظ تھے وہ ٹوٹل 40 لوگ تھے، اور اس قافلے میں تمام اہل مکہ کا سرمایہ تھا سوائے ایک شخص کے، اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ اس جنگ میں جو کافروں کی تعداد تھی وہ 1000 ہے۔ ابتداءً یہ 1300 تھے، پھر 300 لوگ ان کے چلے گئے، 100 گھوڑے تھے ان کے پاس، اور 600 زرہیں تھیں، تقریباً 700 کے قریب ان کے پاس اونٹ تھے۔ مسلمانوں کی مجموعی تعداد 313، جن میں سے 82 مہاجر، 231 انصار، پھر انصار کے 2 قبائل میں سے 61 اوس کے، اور 170 جو تھے یہ قبیلہ خزرج سے تھے۔ مدینہ میں اوس و خزرج کی تعداد بھی آپ اسی نسبت سے نکال سکتے ہیں، یعنی مدینہ میں اوس قبیلہ تعداد کے لحاظ سے کم۔ پورے لشکر میں مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود کندی کا، اور 70
70 اونٹ تھے جن پر باری باری 2 یا 3 مسلمان سوار ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سوار تھے وہ یہ 3 تھے، رسول اللہ، حضرت علی اور حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو کفار کی تعداد پڑھ رہے ہیں، 300 لوگ جو تھے وہ بنو زہرہ کے اخنس بن شریق یہ واپس لے کر چلا گیا، کیونکہ اخنس نے یہ کہا کہ مقصود قافلے کو بچانا تھا، قافلہ تو بچ نکلا، لہٰذا اب لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، تو 300 لوگ ان کے ساتھ واپس چلے گئے، بنو زہرہ کے بھی تھے اور کچھ بنو عدی کے بھی تھے۔ مبارزت کہتے ہیں 2 بدو لڑائی کو، آمنے سامنے لڑائی کو۔ تو میدان جنگ میں یہ معلومات جو نا ترتیب سے نہیں ہے، فی الحال آگے پیچھے ہے۔ تو کفار کی طرف سے ایک ہی خاندان کے 3 شاہ سوار نکلے، عتبہ، ولید اور اس کا بھائی شیبہ۔ مسلمانوں کی طرف سے بھی 3 انصاری مقابلے میں نکلے، ایک حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے حضرت معوذ تھے اور تیسرے تھے عبداللہ بن رواحہ۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصاری ہیں۔ تو مشرکین نے یہ کہا کہ ہم تم سے نہیں، اپنے قریشیوں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ تو اب رسول اللہ نے حضرت عبیدہ بن حارث کو، یہ سب سے معمر تھے، سن رسیدہ تھے، حضرت حمزہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ اب یہ آپ توجہ سے یہاں پہ یاد رکھیں کس کا مقابلہ کس سے ہوا۔ عبیدہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا، عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا، اور حمزہ کا مقابلہ جو ہے وہ شیبہ سے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید کو قتل کیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ آسان ہے، عتبہ میں عین، عبیدہ میں عین، اور حضرت علی اور ولید دونوں میں حرف علت یا واو موجود ہے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے اپنے مقابل کو مار گرایا ایک ہی اس میں، لیکن حضرت عبیدہ اور عتبہ یہ دونوں زخمی ہوئے۔ آگے بڑھ کر ان دونوں نے یعنی حضرت حمزہ اور حضرت علی نے عتبہ کو مار ڈالا۔ حضرت عبیدہ یہ پھر واپسی میں شہید ہوئے ہیں۔ جب بدر سے مسلمان واپس آ رہے تھے تو وادی صفرا یہ ایک جگہ ہے، یہاں پہنچ کر ان کی شہادت ہوئی ہے۔ احد میں جو مسلمانوں کا نعرہ تھا وہ تھا احد احد۔ اس نعرے کے مقصد اسی طرح آگے بھی آپ مختلف جنگوں میں پڑھیں گے، ایک تو پہچان، کوڈ ورڈ جس کو آپ کہتے ہیں، اور ایک کفار پر روب اور دبدبہ بھی ہے۔ سب سے کم عمر جو صحابی تھے مہاجرین میں وہ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور یہ شہید ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی۔ تو مہاجرین میں کم عمر شہید یہی ہے۔ احد کے میدان بدر کے میدان میں حضرت حباب بن منذر نے جو بھی تجاویز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی آپ نے ان سب کو قبول کیا۔ اس غزوہ میں جو پہلے شہید ہیں وہ حضرت عمر کے غلام ہیں، حضرت مہجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جو ہے تیر لگنے سے شہید ہوئے تھے حضرت مہجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلا کافر جو قتل ہوا اس کا نام تھا اسود بن عبد الاسد، یا یہاں پہ اسود بن اسد لکھا ہوا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مارا۔ اسود بن ابو الاسد نام ہے ان کا، اور ابو جہل کو
جو بڑا تھا معوذ اور معاذ نے مارا، زخمی انہوں نے کیا، گرایا انہوں نے، لیکن اس کا سر کاٹ کر لانے والے جو تھے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت معوذ نے جب ابو جہل کو مارا تو پیچھے سے حضرت اکرمہ نے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، حملہ کیا تو ان کا بازو کٹ گیا اور وہ چمڑے سے لٹک رہا تھا۔ انہوں نے پاؤں کے نیچے رکھ کر اس کو الگ کر دیا، اور معوذ بن افرا جو ہے وہ اسی جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ اچھا، اوپر جو نام ہے نا وہ ہے اسود بن عبد الاسد۔ تو چونکہ حضرت معوذ شہید ہو گئے تو ابو جہل کا جو ساز و سامان تھا وہ حضرت معاذ بن عمرو بن جموح کو دیا گیا، اور جو تلوار تھی وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے۔ قیدیوں کو، جو 70 قیدی ہوئے، ان کے بارے میں مشورہ ہوا۔ حضرت صدیق اکبر نے فدیہ لے کر آزاد کرنے کا مشورہ دیا، اور فدیہ کی جو رقم طے ہوئی وہ 1000 سے لے کر 4000 درہم تک، اور جو فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو ان کو یہ کہا گیا کہ اہل مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ اور کچھ ایسے بھی تھے جو بالکل بغیر فدیہ لیے چھوڑ دیے گئے، ان میں سے ایک مطلب بن حطب صیفی ہے، اور اسی طریقے سے ایک ابو عزہ جمحی ہے، اور اسی طریقے سے رسول اللہ کے داماد ابو العاص، وہ بھی اس غزوہ میں ان کو اس شرط پر چھوڑا گیا کہ وہ حضرت زینب کی راہ نہ روکیں گے۔ آپ نے شاید پڑھا ہوگا کہ انہوں نے، یعنی حضرت زینب نے فدیہ کے طور پہ ایک ہار دیا جو ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا تھا نکاح کے وقت۔ تو پھر رسول اللہ نے وہ ہار واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ تم زینب کا راستہ نہیں روکو گے، ان کو مدینہ آنے دو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادیوں میں سب سے آخر میں ہجرت کرنے والی بھی یہی ہے۔ حضرت عمر کا مشورہ کہ ہر شخص اپنے قریبی قیدی کو خود قتل کرے، اور جب وحی نازل ہوئی تو وہ حضرت عمر کی تائید میں نازل ہوئی۔ اس کا ذکر سورۃ انفال میں ہے۔ ابو لہب یہ قریش کے سردار میں سے وہ ہے جو اس غزوہ میں شریک نہیں ہوا تھا، اور اپنی جگہ پہ اپنے قرض دار کو بھیجا تھا جس سے اس نے 4000 درہم قرضہ کے لینے تھے۔ بہرحال اس کو جب خبر ملی شکست کی تو وہاں حضرت عباس اور ان کا ایک غلام ابو رافع بیٹھا تھا۔ جب اس نے تعریف کی مسلمانوں کی تو ابو لہب نے ان کو ایک تھپڑ بھی مارا، اور ام الفضل نے خیمے کا ایک کھمبا لے کر وہ بھی ان کو مارا۔ بہرحال غزوہ بدر کے 7 دن بعد طاعون کی وجہ سے یہ مر گیا، اور پھر اس طاعون کی وجہ سے کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ جب لاش اس کی پھول پھٹ گئی
لوگوں نے اس کے بیٹوں کو ملامت کی تو انہوں نے دور سے گڑھا کھود کر اس میں کسی لکڑی وغیرہ سے اس کو پھینک دیا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کو جو مال غنیمت میں ملا 150 اونٹ، 10 گھوڑے اور ایک تلوار جو رسول اللہ کو ملی وہ ذوالفقار ہے۔ اس غزوہ کے دوران حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تھی۔ آپ نے کھجور یا لکڑی دی تھی جو تلوار ہو گئی اور اس کا نام عون رکھا گیا۔ عون کا معنی مدد ہے۔ مکہ والوں کو اس شکست کی خبر جس نے دی اس کا نام ہے حیثمان بن عبداللہ خزاعی۔ خزاعی یہ حمزہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ عین کے ساتھ ہے۔ مدینہ والوں کو جو خوشخبری سنائی ہے وہ 2 صحابی ہیں۔ مدینہ کی آبادی ایک بالائی حصہ اور ایک زیریں حصہ، تو جو بالائی حصہ جس کو عوالی کہتے تھے عبداللہ بن رواحہ نے، اور دوسرے حصے کی طرف خوشخبری پہنچائی حضرت زید بن حارثہ نے، وہ رسول اللہ کی قصوہ اونٹنی پر سوار تھے۔ 14 مسلمان شہید ہوئے ہیں، 6 مہاجر تھے، 8 انصار تھے، 70 کافر قتل ہوئے، 70 قیدی ہوئے۔ ان 70 قیدیوں میں سے 2 راستے میں قتل کر دیے گئے، ایک وادی صفرا میں نضر بن حارث کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور دوسرا جو تھا عرق الزبیہ یا عرق الزبیہ، یہ ایک جگہ ہے یہاں پر عقبہ بن ابی معیط جس نے نماز کی حالت میں رسول اللہ پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی تھی، تو ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ حضرت علی نے یا حضرت عاصم نے ان کو قتل کیا۔ اس جنگ میں سپہ سالار کون تھا؟ تو جو سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی ہے، اسی طریقے سے سیرت ابن ہشام جو ہے ان کے مطابق سپہ سالار جو تھا وہ عتبہ تھا، اور سب سے سن رسیدہ بھی یہی تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ سپہ سالار ابو جہل تھا۔ PPSC کے جو گزشتہ ٹیسٹ ہوئے ہیں ان کے مطابق جو درست جواب ہے وہ عتبہ بن ربیعہ ہے۔ اسی غزوہ کے دوران رسول اللہ کی بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال بھی ہوا۔ حضرت عثمان غنی اس غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تھے، رسول اللہ نے ان کو تیمارداری کے لیے چھوڑا تھا، اور حضرت رقیہ چیچک کی وجہ سے فوت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں 3 دن قیام کیا، یعنی فتح کے بعد، اور اس دوران مدینہ کا جو منتظم تھے اور نماز کی امامت کرنے والے وہ عبداللہ بن ام مکتوم تھے، لیکن ایک جگہ ہے مقام روحہ، یہاں پہنچ کر آپ نے ابو لبابہ بن عبد المنذر کو منتظم بنا کر بھیجا۔ مہاجرین کا علم حضرت علی کے پاس تھا، انصار کا حضرت سعد بن معاذ کے پاس تھا، اور جنرل کمان کا پرچم یعنی سب سے بڑا جھنڈا جس کا رنگ سفید تھا وہ حضرت مصعب بن عبید کے پاس، مصعب بن عمیر کے پاس تھا۔ میمنہ کے افسر یہ لشکر کا ایک حصہ ہے، حضرت زبیر، جبکہ میسرہ کے افسر حضرت مقداد بن اسود تھے، کیونکہ پورے لشکر میں یہی گھوڑ سوار جو تھے یہی 2 تھے۔ تو اسی غزوہ میں کچھ باتیں میں چھوڑ بھی رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو۔ ابلیس شیطان وہ سراقہ بن مالک کی شکل میں نمودار ہوا تھا، اور جوفہ یہ ایک جگہ ہے، یہاں جب کافروں کا لشکر پہنچا تو ابو سفیان کا پیغام ملا کہ قافلہ جو ہے بچ نکلا ہے، لہٰذا تم واپس آ جاؤ۔ آگے جو ہے ابو سفیان کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی، یہ ایک انٹرویو کا سوال ہو سکتا ہے کہ قافلہ جو ہے کیسے بچ نکلا۔ تو ابو سفیان آیا
وہاں اس نے اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوئی دیکھی تو ان کو توڑا، ان سے کھجور کی گٹھلی برآمد ہوئی تو اس نے کہا یہ یثرب کا چارہ ہے۔ یہی سوچا کہ یقیناً یہاں کچھ مسلمان آئے ہیں تو اس نے قافلے کا رخ ساحل سمندر کی طرف موڑ دیا تھا۔ تو اس طریقے سے قافلہ بچ نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش یعنی چھپر بنانے کا جو مشورہ دیا وہ حضرت سعد بن معاذ نے دیا، اور بران رحمت بھی ہوئی۔ سورۃ انفال میں اس کا ذکر ہے۔ اس سے یہ ہوا کہ مسلمانوں کے دل ثابت قدم ہو گئے۔ جہاں پہ چھپر بنائی گئی رسول اللہ کے لیے وہاں آج مسجد ہے جس کا نام مسجد عریش ہے۔ عتبہ کا ایک بیٹا جن کا نام ابو حذیفہ تھا، یہ قدیم الاسلام تھے اور مسلمانوں کی طرف سے اس غزوہ میں شریک ہوئے تھے۔ ابو البختری، کل رات ہم نے پڑھا ہے ابو البختری کو کہ یہ وہی شخص تھا جس نے مقاطعہ ختم کرنے میں حشام بن عمرو کا ساتھ دیا تھا، تو آپ نے ان کو قتل کرنے سے منع کیا، اور جب ان کو قتل کیا جا رہا تھا تو ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو ان کا ایک ساتھی بھی تھا، ان سے اس نے جب ان کے بارے میں پوچھا تو یہ کہا گیا کہ ان کے بارے میں ہمیں کوئی حکم نہیں ملا، تو پھر اس نے کہا مجھے بھی قتل کر دیا جائے، چنانچہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت عمر نے اپنے ماموں حشام بن مغیرہ کو قتل کیا، عاص بن حشام کو، اور اسی طریقے سے سب سے پہلے خمس اسی غزوہ میں نکالا گیا۔ مال غنیمت اور مشرکین جو قیدی تھے عبداللہ بن کعب کو ان کی نگرانی دی گئی۔ اس غزوہ کے بعد رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اس نے اسلام قبول کیا۔ ٹھیک ہے سکالر، تو یہ کچھ اس غزوہ کے بارے میں اہم پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے۔ اس کے بعد جو غزوہ ہے غزوہ بنو سلیم، تو یہ قدر، یہ مٹیالے رنگ کی ایک چڑیا ہوتی ہے۔ یہاں مراد بنو سلیم کا ایک چشمہ ہے، چونکہ وہاں اس قسم کے پرندے بکثرت آتے تھے تو یہ نام رکھا گیا۔ یہ غزوہ بدر سے 7 دن بعد پیش آیا، اور مدینہ کے جو منتظم تھے یا تو سبا بن عرفتہ تھے یا عبداللہ بن ام مکتوم تھے، اور اس کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ کے شعبہ اطلاعات نے یہ اطلاع دی کہ قبیلہ غطفان کی شاخ بنو سلیم یہ لوگ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، تو رسول اللہ نے آگے بڑھ کر 200 سواروں کے ہمراہ ان پر حملہ کیا۔ اچانک دھاوا بول دیا، یہ لوگ بھاگ گئے۔ مسلمانوں کو 500 اونٹ مال غنیمت میں ملے، اور خمس نکال کر بقیہ 2 اونٹ مجاہدین میں تقسیم کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چشمے پر 3 دن قیام کیا، اور علم بردار جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ علم کا رنگ سفید تھا۔ غزوہ بنو قینوقا، 15 شوال 2 ہجری کا یہ غزوہ ہے۔ مدینہ کے منتظم ابو لبابہ بن عبد المنذر تھے، اور علم جو تھا وہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے پاس تھا۔ سبب یہ ہے کہ یہود کے ایک سنار نے ایک مسلمان عورت سے چھیڑ خانی کی، ان کا پردہ کھلوانا چاہا، عورت نے انکار کیا تو اس نے چپکے سے کپڑے کا نچلا کنارہ پچھلی طرف باندھ دیا۔ جب وہ اٹھی تو اس کا چہرہ کھل گیا۔ یہودیوں نے اس پر قہقہ لگایا،
اس عورت نے چیخ و پکار لگائی جس سے ایک مسلمان نے حملہ کیا، وہ یہودی مارا گیا۔ جواباً یہودیوں نے مسلمان پر حملہ کر کے اس کو شہید کر دیا۔ تو یہ میثاق مدینہ کی ایک کھلم کھلا خلاف ورزی تھی۔ آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے میثاق مدینہ کی مخالفت سب سے پہلے کس نے کی ہے؟ تو بنو قینقاع نے کی ہے۔ یہود کے مدینہ میں 3 قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ بنو قینقاع پیشے کے لحاظ سے سونار لوہار تھے، طاقتور تھے مالی لحاظ سے بھی اور دوسرے جنگی لحاظ سے بھی۔ ان کا محاصرہ 15 دن جاری رہا اور یہ 700 لوگ تھے جن میں سے 300 زرہ پوش تھے۔ پھر عبداللہ بن ابی جو منافق ہے، رئیس المنافقین، اس کے بے حد اصرار پہ ان کو جلا وطن کیا گیا، حالانکہ اس کو مسلمان ہوئے ابھی 1 مہینہ، ظاہری طور پہ اسلام قبول کیے ہوئے 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا، لیکن بے حد اصرار پہ ان کو جلا وطن کیا گیا۔ جلا وطنی کی ذمہ داری حضرت سعد بن عبادہ یا محمد بن مسلمہ کو دی گئی، ممکن ہے دونوں کو دی گئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کمان، 3 تلواریں، 3 نیزے اور 2 زرہیں جو ہیں اپنے لیے منتخب کی ہیں ان کے مال غنیمت میں سے۔ مال غنیمت میں سے خمس نکال کر مال غنیمت میں سے خمس نکالا گیا، مال غنیمت جمع کرنے کا کام محمد بن مسلمہ کو دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات الفضول نامی زرہ پہنا ہوا تھا جو آپ کو سعد بن عبادہ نے غزوہ بدر کی طرف جاتے وقت دیا تھا۔ سعد بن عبادہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے کیونکہ اس کے پاؤں میں سانپ نے ڈس لیا تھا۔ اچھا، یہ بہت مشہور سوال تھا، اب تو نہیں ہے شاید، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے موقع پر یا بدر میں ذات الفضول نامی زرہ کس نے دی؟ تو یہ زرہ دی تھی حضرت سعد بن عبادہ نے۔ جب آپ بدر کی طرف جا رہے تھے پھر آپ نے یہ پکڑا دی حضرت بلال کو، تو میدان بدر میں جو زرہ دی ہے وہ حضرت بلال نے دی ہے۔ 15 دن تک بنو قینقاع کا محاصرہ جاری رہا، پھر یہ لوگ جلا وطنی کے لیے آمادہ ہو گئے۔ یہ ملک شام کی طرف چلے گئے، لیکن کچھ عرصے بعد اکثر کی موت ہو گئی وہاں پہ۔ غزوہ سویق ذوالحجہ 2 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ سویق عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں، اور چونکہ اس غزوہ میں ابو سفیان ستو چھوڑ کر بھاگ گیا تھا اس لیے اس کا یہ نام رکھا گیا۔ یہ غزوہ جنگ بدر کے 2 ماہ بعد پیش آیا، اور اس غزوہ کے موقع پہ مدینہ کے منتظم ابو لبابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو واپس آئے۔ 10 ذی الحجہ کو آپ نے عید کی نماز پڑھائی۔ کفار کا جو سردار تھا وہ ابو سفیان تھا، لشکر کی تعداد جو تھی وہ 200 تھی، جس میں سے 50 ان کے وہ بھی تھے سوار۔ سبب یہ ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ اس وقت تو بچ نکلا تھا جب بدر میں یہ ان کے سردار مارے گئے، تو اس نے یہ منت مان لی تھی کہ کبھی غسل نہیں کرے گا، جنابت سے اپنے سر کو نہیں دھوئے گا، تیل اور خوشبو نہیں لگائے گا جب تک مقتولین بدر کا بدلہ نہ لے لے۔ تو اس بدلہ لینے کے لیے اس نے یہ حملہ کیا۔ یہ وہاں سے آیا اور بنو نذیر کے ایک سردار سلام بن مشکم کے پاس پہنچا۔ پہلے حیی بن اخطب کے پاس گیا، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر سلام بن مشکم کے پاس گیا، اس نے شراب بھی پلائی، حال حوال بھی اس سے لیا، اور
مدینہ کے قریب اس نے ایک چراگاہ پر حملہ کیا اور ایک انصاری کو اس نے شہید کیا اور یہ بھاگ نکلا۔ جب مسلمانوں کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعاقب کیا کرکرۃ القدر تک۔ تو یہ تو بچ نکلا، لیکن ستو وغیرہ یہ چیزیں اس نے چھوڑ دی تھی۔ تو 200 سوار تھے، ٹھیک ہے، الگ سے کوئی وہ نہیں تھے، بلکہ 200 سوار تھے، ایک انصاری اور ایک جو ہے ان کا حلیف جو تھا وہ شہید ہوا۔ تو اس وجہ سے اس غزوے کو غزوہ سویق کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ بات بھی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی سر۔ غزوہ ذی امر۔ ذی امر یہ محرم 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہ ایک چشمہ ہے جو ذی امر کے نام سے مشہور تھا۔ اس کو غزوہ انمار اور اسی طریقے سے غزوہ غطفان بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ کو اطلاع ملی کہ بنو سالبہ اور بنو محارب یہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 450 آدمیوں کے ہمراہ، صحابہ کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں نائب بنایا گیا، اور بنو سالبہ کا ایک آدمی جبار نامی یہ گرفتار ہوا اور مسلمان بھی ہوا۔ آپ نے حضرت بلال کی رفاقت میں اس کو دے دیا، پھر یہ راستہ بتلاتا جاتا تھا۔ مسلمان وہاں پہنچے تو دشمن ادھر ادھر بھاگ گئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1 ماہ قیام کیا۔ اس کے بعد اگلا غزوہ جو ہے اس کو کہتے ہیں غزوہ بحران۔ تو یہ ایک علاقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول 3 ہجری میں یہاں تشریف لے گئے۔ یہ ایک معدنیاتی مقام ہے، یہاں پر بھی کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اور 2 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہے اور پھر واپس تشریف لائے۔ اہم غزوات میں سے جن میں لڑائی ہوئی ایک غزوہ احد بھی ہے، اس میں سے بھی سوال پوچھ لیے جاتے ہیں۔ تو یہ 7 شوال، ایک قول کے مطابق 15 شوال 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ چونکہ احد مدینہ میں ایک پہاڑ ہے، اس کے دامن میں یہ غزوہ ہوا، اس وجہ سے اس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ باقی اس پہاڑ کو احد اس لیے کہا جاتا ہے، یہ پہاڑ دیگر پہاڑوں سے الگ تھلگ ہے اس وجہ سے، اور یہ وہی پہاڑ ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مثالوں میں احد پہاڑ کا تذکرہ کیا، جیسے کہ احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنا، یا کھجور اللہ کی راہ میں دے اخلاص سے تو اس کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس کے اوپر تشریف لے گئے تو یہ ہلنے لگا۔ آپ نے اس کو فرمایا کہ رک جا، تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق جبکہ 2 شہید ہیں۔ رسول اللہ کے ہمراہ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر اور حضرت عثمان تھے۔ سورۃ آل عمران غزوہ احد کا تفصیلی ذکر ہے اس سورت میں، اور تقریباً 60 آیات اسی غزوہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اسباب آسان ہیں، جنگ بدر میں جو کافروں کو شکست ہوئی اس کا بدلہ لینا، اور تجارتی راستوں پر جو مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا اس کو چھڑانا،
اور اسی طریقے سے غزوہ احد سے پہلے ایک سریہ پیش آیا جس میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نقصان پہنچایا. سریہ زید بن حارثہ یہ صفوان جو کافروں کا بڑا تھا وہ اس لشکر کی قیادت کر رہا تھا. تو وہاں مسلمانوں نے حملہ کیا اور جو بھی ان کا مال تھا تقریباً 1,00,000 درہم کے برابر وہ بطور مال غنیمت کے لے لیا. قریش کا جو ساز و سامان تھا 700 زرہیں تھیں، تقریباً 200 گھوڑے تھے اور 3,000 اونٹ، 3,000 لشکر، 15 عورتیں بھی تھیں. سپہ سالار ابو سفیان تھا اور سواروں کا، شاہ سواروں کا یا گھوڑ سواروں کا جو کماندار تھا وہ حضرت خالد بن ولید تھے. اکرمہ بن ابی جہل ان کے معاون تھے اور پرچم قبیلہ بنو عبدالدار کے ہاتھ دیا گیا اور بنو عبدالدار کے 10 آدمی پرچم کی حفاظت میں قتل ہوئے. ایک ہی گھر کے 6 آدمی قتل ہوئے تھے اس جھنڈے کی حفاظت میں مسلمانوں کے ہاتھوں. سب سے پہلا شخص جو قتل ہوا اس کا نام طلحہ بن ابی طلحہ ہے اور حضرت زبیر بن عوام نے ان کو قتل کیا. رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہے اور زبیر میرے حواری ہے. اس کو یاد رکھیں، حواری رسول ان کا لقب ہے. پھر ایک حبشی غلام تھا جس کا نام ثواب تھا، اس نے جھنڈا اٹھایا، یہ بھی مارا گیا اور پھر کافی وقت تک کسی نے جھنڈا نہیں اٹھایا یہاں تک کہ مسلمانوں سے ایک غلطی ہوئی. حضرت حمزہ جو رسول اللہ کے چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں وہ شہید ہوئے. وحشی بن حرب نے ان کو شہید کیا نیزہ مار کر، اور وحشی جو تھا یہ جبیر بن مطعم کا غلام تھا. یہاں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں وحشی ہندا کا غلام تھا یا کس کا تھا. تو وحشی جبیر بن مطعم کا غلام تھا، جبکہ ہندا نے بھی ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم حمزہ کو مارو تو میں اپنے زیورات تمہیں دے دوں گی، جبکہ جبیر نے یہ کہا کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا. پھر یہ حضرت وحشی بن حرب جنگ طیف کے بعد مسلمان ہوئے اور جنگ یمامہ جو صدیق اکبر کے دور میں مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی، انہوں نے ان کو بھی اسی طریقے سے قتل کیا. اس جنگ کی اطلاع دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس نے کہ کافر اس طریقے سے آ رہے ہیں، اور اس نے قاصد کے ذریعے یہ ایک خط دے کر بھیجا. تو وہ 3 دن میں مدینہ پہنچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد قباء میں تھے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط پڑھ کر سنایا. جب یہ مکی لشکر مقام ابوا تک پہنچا تو ابو سفیان کی بیوی ہندا بنت عتبہ نے یہ تجویز پیش کی کہ رسول اللہ کی والدہ کی قبر اکھیڑ دی جائے، لیکن قیدین لشکر ڈر گئے، انہوں نے اس چیز کو رد کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ تشریف لائے مدینہ میں، صحابہ سے مشورہ کیا تو جو سن رسیدہ صحابہ تھے ان کا مشورہ یہی تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے. جو نوجوان صحابہ تھے بالخصوص حضرت حمزہ اور دیگر، انہوں نے یہ کہا کہ باہر جا کر کفار کا مقابلہ کیا جائے. اس موقع پر عبداللہ بن ابی سے بھی مشورہ لیا گیا، رئیس المنافقین سے. اس کا مشورہ بھی یہی تھا مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کے اصرار پر
مدینہ سے باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ بعد میں صحابہ کو احساس بھی ہوا، لیکن آپ نے فرمایا کہ نبی جب ہتھیار پہن لیں تو لڑائی کیے بغیر ان کا اتارنا مناسب نہیں ہے۔ تو آپ نے نماز عصر ادا کی، وہاں 2 زرہیں پہنی اور پھر روانہ ہو گئے۔ لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ مہاجرین کا علم حضرت مصعب بن عمیر کے پاس تھا، قبیلہ اوس کا علم یہ حضرت اسید بن حزیر کے پاس تھا، جبکہ قبیلہ خزرج کا علم جو تھا وہ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ مسلمانوں کی تعداد روانگی کے وقت 1000 تھی۔ پھر صبح کو ایک جگہ ہے مقام شوط، یہاں پہنچ کر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے اپنے 300 آدمیوں کو یہ کہہ کر واپس بلا لیا کہ میرا کہنا کیوں نہیں مانا گیا۔ مسلمانوں کے پاس یہاں 2 گھوڑے تھے، ایک رسول اللہ کے پاس، ایک ابو بردہ کے پاس۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ 50 گھوڑے تھے۔ مدینہ کے منتظم عبداللہ بن ام مکتوم تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ 4 خواتین بھی تھیں، حضرت عائشہ، حضرت ام سلیم۔ 4 نہیں ہے بلکہ اس سے کچھ زائد ہیں، 5 ہیں، ام سلیم، ام سلیت، ام ایمن، اور 5ویں جو خاتون تھی ان کا نام امارہ، ام امارہ۔ ٹھیک ہے، کسی کو نام آتا ہے ان کا؟ ام امارہ نصیبہ بنت کعب، جن کو رسول اللہ کے دفاع میں 12 زخم بھی پہنچے تھے۔ مسلمان شہداء کی تعداد 70 ہے، 65 انصاری ہیں، جن میں سے 41 قبیلہ خزرج کے ہیں، 24 جو ہیں وہ قبیلہ اوس کے ہیں، باقی ایک یہودی اسی وقت مسلمان ہوا، وہ شہید ہوا، اور 4 مہاجر شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار حضرت ابو دجانہ کو دی، سماک بن خرشہ ان کا نام ہے۔ یہی سرخ پٹی باندھ کر ایک متکبرانہ چال چل رہے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ چال اللہ کو پسند نہیں مگر ایسے موقع پر پسند ہے۔ تو یہاں مسلمانوں کا نعرہ جو تھا وہ تھا امت امت، یعنی مارو ان کو مارو۔ مقام شیخان یہ ایک جگہ ہے، یہیں پر آپ نے قیام کیا، لشکر کا معائنہ بھی کیا، جو چھوٹے بچے تھے ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ حضرت رافع اور سامورا بن جندب ان کو اجازت مل گئی۔ حضرت رافع جو تھے وہ بڑے تیر انداز تھے، ان کو اجازت مل گئی، تو سامورا نے اپنے والد سے کہا کہ میں تو اس سے زیادہ طاقتور ہوں، چنانچہ کشتی کرائی گئی، تو انہوں نے ان کو بچھاڑ دیا، تو ان کو بھی اجازت مل گئی۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ رافع کو اس وجہ سے اجازت ملی کہ جب معائنہ کیا جا رہا تھا تو یہ اپنے پاؤں اٹھا کر اپنا قد لمبا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بڑے نظر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اود پہاڑ کی گھاٹی، جس کو اب جبل رمات کہتے ہیں، یہاں آپ نے 50 تیر انداز منتخب کیے۔ ان کا سردار جو تھا وہ عبداللہ بن جبیر تھا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ تمہیں پرندے بھی نوچ کھائیں، تم اس جگہ کو نہ چھوڑو، لیکن یہاں وہ اجتہادی غلطی ہوئی۔ 40 تیر اندازوں نے جب دیکھا کہ مسلمان فاتح ہیں، کافر ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، تو انہوں نے جگہ چھوڑ دی۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو سمجھایا، لیکن 10 صحابی یہاں پہ ان کے ہمراہ باقی رہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے جو 3 مرتبہ اس مورچے کو سر کرنے کی کوشش کر چکے تھے، وہ ایک چکر کاٹ کر آئے، تیر اندازی کر کے ان 10 کو شہید کیا۔ انہوں نے کچھ دیر مقابلہ کیا
اچانک اس جگہ سے جب حملہ کیا گیا تو مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، منتشر ہو گئے۔ تو اب جا کے کافروں کے جھنڈے کو اٹھایا ایک عورت نے جس کا نام ہے عمرہ بنت علقمہ، اور اسی بھگدڑ کے دوران حضرت حذیفہ بن یمان کے والد حضرت یمان مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، انس بن نضر بھی شہید ہوئے، 70-80 سے زائد زخم آئے۔ رسول اللہ کے ہمراہ صرف 9 صحابہ بچ گئے، 7 انصاری تھے، وہ بھی یکے بعد دیگرے شہید ہوئے۔ حضرت یزید بن سکن انصاری جو آخری تھے جنہوں نے رسول اللہ کے قدموں میں اپنی جان دی۔ پھر طلحہ اور سعد بن ابی وقاص، یہ 2 قریشی تھے۔ سعد بن ابی وقاص ماہر تیر انداز تھے، یہ تیر چلاتے تھے، تو رسول اللہ نے ان کو فرمایا چلاؤ تیر، تم پر میرے ماں باپ فدا ہو۔ آپ نے ان کے اور زبیر بن عوام کے سوا کسی اور کے لیے یہ جملہ استعمال نہیں کیا۔ اسی موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ کرے تیر نشانے پہ لگیں، تو رسول اللہ نے ان کو یہ دعا دی کہ یا اللہ سعد کی تمام دعائیں قبول کر، تو اس وجہ سے مستجاب الدعوات کہلاتے تھے۔ یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے صحابہ میں مستجاب الدعوات کون مشہور تھے، تو وہ سعد بن ابی وقاص تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی ایک مشتبہ لقمہ بھی نہیں کھایا، یعنی حرام تو دور کی بات، تحقیق کے بعد ہی میں نے کوئی لقمہ کھایا ہے، مشتبہ لقمہ کبھی نہیں کھایا۔ حالانکہ یہ کوفہ کے گورنر بھی بنائے گئے تھے اور کوفہ شہر کے بانی بھی یہی ہے، پھر بھی ایک مشتبہ لقمہ انہوں نے نہیں کھایا۔ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا جو شخص کسی زندہ شہید کو روئے زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ جنگ کل کی کل طلحہ کے لیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں زخمی ہوئے۔ عتبہ بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کا بھائی تھا، اس نے پتھر مارا جس سے آپ کا نچلا رباعی دانت ٹوٹ گیا، اور حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان کو قتل کر دیا۔ پھر اسی طرح عبداللہ بن شہاب زہری نے آپ کی پیشانی زخمی کر دی، اور عبداللہ بن قبیہ نے آپ کے کندھے پر سخت تلوار ماری جس سے خود کی 2 کڑیاں چہرے کے اندر گھس گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے وہ کڑیاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکالی۔ حضرت عمارہ یہاں لڑتی رہی۔ مالک بن سنان جو ابو سعید خدری کے والد ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون چوس کر صاف کیا اور اس کو پی لیا۔ حضرت مصعب بن عمیر جو بڑے علم بردار یہی تھے اور رسول اللہ کے ہم شکل تھے، عبداللہ بن قبیہ نے ان کو شہید کیا اور پھر یہ اعلان کر دیا کہ میں نے رسول اللہ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ اس سے بھی مسلمان تھوڑے سے پست ہوئے۔ پھر سب سے پہلے رسول اللہ کو جنہوں نے پہچانا وہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور پھر انہوں نے آواز دی مسلمانوں کو۔ ایک شخص ابی بن خلف جس کو نبی نے ایک نیزہ مارا حارث بن سما سے لے کر، اور معمولی سی اس کو ضرب لگی
بیل کی طرح آواز نکالتا تھا، مقام صرف تک پہنچ کر مر گیا۔ یہ واحد آدمی ہے بدبخت جو نبی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ ہند بنت عتبہ نے حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا، کلیجہ چبانا چاہا لیکن نہیں کر سکا ایسا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی، جن کو اسیرم کہا جاتا تھا، عمرو بن ثابت اسیرم، تو یہ شہید ہو گئے بغیر نماز پڑھے، یہ جنت میں پہنچ گئے۔ قزمان ایک منافق تھا، لڑتا رہا کوئی 7-8، اس نے کافروں کو بھی قتل کیا لیکن خودکشی کر لی اور جہنم میں جا پہنچا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسیل الملائکہ کا لقب ملا، ان کو شداد بن اوس نے شہید کیا، اور حضرت عبداللہ بن جاش، حضرت حمزہ یہ ماموں بھانجے تھے، رضائی بھائی بھی تھے، یہ بھی شہید ہوئے، اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ تیسرے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شہید ہوئے۔ تو یہ حضرت حمزہ بنت جاش کے لیے ایک تکلیف دہ بات تھی کہ ان کے بھائی اور ان کے ماموں اور ان کے شوہر یہ تینوں ایک ہی جنگ میں شہید ہوئے۔ اور اسی طریقے سے ایک انصاری اور خاتون ہے جن کا نام غالباً فاطمہ ہے، تو ان کے شوہر، بھائی، والد یہ بھی تینوں شہید ہوئے۔ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ کے بعد ہر مصیبت ہیج ہے، یعنی اگر آپ سلامت ہیں تو پھر کوئی مصیبت نہیں ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جو شہداء تھے ان کو میدان احد میں شہید کیا گیا، میدان احد میں دفن کیا گیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر 70 مرتبہ نماز جنازہ بھی پڑھی گئی ہے۔ شہداء کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا، اور اسی غزوہ کے بعد ابو سفیان نے یہ کہا تھا کہ جبل احد پر کھڑے ہو کر محمد تم میں موجود ہیں، کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ پھر اس نے کہا ابو قحافہ کا بیٹا موجود ہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر عمر بن خطاب تم میں موجود ہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے اپنے بت کا نام لے کر کہا کہ اولو حبل بلند ہوا۔ پھر نبی پاک نے فرمایا حضرت عمر سے کہ تم کہو اللہ اعلی و اجل، چنانچہ حضرت عمر نے ایسے کہا۔ پھر ابو سفیان نے کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، تو حضرت عمر نے جواب میں فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مددگار اور کوئی مولا نہیں ہے۔ پھر ابو سفیان نے کہا کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے، اور لڑائی جو ہے ڈول ہے، یعنی کبھی تمہاری طرف کبھی ہماری طرف۔ تو حضرت عمر نے جواب میں کہا برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں۔ احد کے دوسرے دن ایک اور غزوہ ہے جس کو غزوہ حمراء الاسد کہتے ہیں، اور یہ اس کو احد کا تتمہ یا اس کا جز بھی کہہ سکتے ہیں۔ 8 شوال 3 ہجری کو یہ پیش آیا۔ اصل میں اس وقت یہ ہوتا تھا، لڑائی
اور اس میں فتح کا دار و مدار اس علاقے کو فتح کرنا اور ان کو قیدی بنانا، مال و دولت لینا، یہ چیزیں، تو یہ تو ان کو کچھ ملا نہیں تھا۔ تو ابو سفیان کو بعد میں جا کر یہ خیال آیا کہ اتنے لوگ جب ان کے شہید کر دیے گئے تو مدینہ پر حملہ کر لینا چاہیے تھا، کچھ ان کے لوگ قیدی بنا لیے جاتے تاکہ ہم فاتح قرار پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کا احساس اور اندازہ تھا، چنانچہ احد کے دوسرے دن آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم ان کا تعاقب کریں گے، ہمارے ساتھ صرف وہی لوگ جائیں گے جو احد میں شریک تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی نے اجازت لی، اس کو اجازت نہیں ملی، لیکن حضرت جابر بن عبداللہ کو اجازت مل گئی۔ انہوں نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ کہ احد میں میرے والد شریک ہوئے تھے، وہ تو ہو گئے شہید، چونکہ مجھے گھر رہنا تھا، اب میں اس میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ تو یہ 8 میل کے فاصلے پر ہے، آپ وہاں تشریف لے گئے، 3 دن آپ نے وہاں پہ قیام کیا، اور ادھر جو ابو سفیان تھا وہ مقام روحہ جو مکہ سے 36 مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں ٹھہرا رہا۔ اور یہاں پر ابو عزہ حمجی یہ بھی گرفتار ہوا، جس کو غزوہ بدر میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس مرتبہ بھی اس نے یہی کہا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اب نہیں، تم مکہ میں جا کر اپنے رخسار پر ہاتھ پھیرو اور کہو کہ میں نے محمد کو 2 مرتبہ دھوکہ دیا، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ تو حضرت زبیر نے یا حضرت عاصم نے ان کو قتل کر دیا۔ اسی طریقے سے معاویہ بن مغیرہ جو ایک جاسوس تھا، عبد الملک بن مروان کا یہ نانا تھا، حضرت عثمان نے رسول اللہ سے امان طلب کی اور 3 دن کے اندر اندر مدینہ سے نکلنے کا کہا گیا، لیکن یہ چھپ گیا، پکڑا گیا۔ حضرت زید بن حارثہ یا حضرت عمار بن یاسر نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنا نائب مقرر کیا، اور علم جو تھا یہاں پر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ قبیلہ خزاع کے سردار تھے معبد بن ابی معبد الخزاعی، یہ اس وقت تک ایمان تو نہیں لایا تھا لیکن مسلمانوں کا طرفدار تھا۔ اس نے جا کر ابو سفیان کو ڈرایا اور یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا لشکر لے کر تمہارے تعاقب میں نکل چکے ہیں۔ تو یہ ابو سفیان ڈر کی وجہ سے وہاں سے بھاگ نکلا۔ اگلا جو ہمارا غزوہ ہے وہ ہے غزوہ بنو نذیر، 4 ہجری کا یہ غزوہ ہے، اور سورۃ حشر قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، 24 آیتیں ہیں۔ حشر کا لفظی معنی ہے جمع کرنا۔ اس غزوے کا جو پس منظر ہے، میثاق مدینہ میں یہ طے پایا تھا کہ اگر کوئی حلیف یعنی جن کے ساتھ معاہدہ ہے مسلمانوں سے غلطی سے قتل ہو جائے تو یہود خون بہا ادا کرنے میں ساتھ دیں گے، دیت جو ہے۔ اگر یہود سے کوئی قتل ہو جائے تو مسلمان بھی دیں گے۔ تو حضرت عامر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 آدمی قتل ہو گئے غلطی سے، جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیت کا حصہ اور رقم لینے کے لیے بنو نذیر تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ کو دیوار کے ایک سائے میں بٹھایا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی اور دیگر کچھ اور صحابہ بھی تھے، لیکن آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ اوپر سے کوئی چکی یا پتھر گرا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، اور یہ ذمہ داری دی گئی عامر بن
حجاش کو، عمرو بن حجاش نامی شخص کو، سلام بن مشکم نے ان کو روکا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا، لیکن وہ نہ مانے۔ ادھر حضرت جبریل نے یہ خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، مدینہ تشریف لائے، اور محمد بن مسلمہ کو بنو نذیر روانہ کیا، 10 دن کی مہلت دی کہ 10 دن کے اندر اندر یہاں سے نکل جاؤ، مگر عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس نے کہا ڈٹ جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، بنو قریظہ اور غطفان بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ چنانچہ حیی بن اخطب ان کی باتوں میں آ گیا اور یہ لوگ ڈٹ گئے، انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ تو جب 10 دن مکمل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے لیے روانہ ہوئے۔ عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ کا انتظام سونپا گیا، علم حضرت علی کے پاس تھا، یہ لوگ وہاں قلعوں میں بند ہو گئے، تیر اندازی بھی ہوئی۔ رسول اللہ نے ان کے درخت کاٹنے کا حکم دیا کہ ان کے درخت کاٹے جائیں تاکہ درختوں کو اور فصل کا نقصان ہوتے ہوئے دیکھ کر یہ لوگ جو ہے باہر نکلے۔ اچھا، ان کے درختوں کو جو ہے، یہ بھی سوال پوچھا گیا ان کے درختوں کو کیا کہتے ہیں، تو ان کے درختوں کو بویرہ کہا جاتا تھا، بویرہ یہ نام تھا۔ بہرحال پھر یہ لوگ 15 دن کے محاصرے کے بعد جلا وطن ہونے پر آمادہ ہوئے۔ ان کو یہ کہا گیا کہ اسلحہ چھوڑ کے باقی جو کچھ بھی لینا چاہتے ہیں لے جائیں۔ 600 اونٹوں پر یہ سامان لاد کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ 2 آدمی بنو نذیر میں سے مسلمان ہوئے، ایک کا نام تھا یامین بن عمرو اور دوسرے تھے ابو سعید بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے مال سے کچھ تعرض نہیں کیا گیا، یعنی ان کا مال ان کے پاس رہنے دیا گیا، باقی سارا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور 500 کے قریب چیزیں تھیں، جس میں سے 50 زرہیں، 50 خود اور 50 تلوار، 340 جو تھی نا تلواریں تھیں۔ چونکہ یہاں پر لڑائی نہیں ہوئی تو یہ مال فے ہے۔ مال فے وہی ہے جو بغیر لڑائی کے حاصل ہو، تو یہاں 5واں حصہ نہیں نکالا گیا۔ مال فے کا اختیار جو ہے وہ رسول اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہ سارا مال مہاجرین میں تقسیم کر دیا گیا، البتہ 2 انصاریوں کو، ایک ابو دجانہ ہے، دوسرے سہل بن حنیف ہیں، ان کو فقر کی وجہ سے کچھ دیا گیا اور کچھ حصہ رسول اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ وہ جو مواخات کا سلسلہ شروع ہوا تھا بھائی چارے کا، انصار اور مہاجرین کو بھائی بنا دیا گیا، تو اس کے بعد وہ مواخات کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ مہاجرین کو بہت زیادہ مال ملا یہاں پہ، اور ویسے بھی وراثت کے احکامات نازل ہو گئے تھے، کیونکہ وراثت کے احکام غزوہ احد کے بعد نازل ہوئے 3 ہجری میں۔ اس جنگ کے بعد سودی کاروبار کا بھی خاتمہ ہو گیا، کیونکہ یہ یہود کا ذریعہ معاش تھا، اور اس کی جگہ جو ہے قرضہ حسنہ کا طریقہ رائج ہوا۔